السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یو آر واچنگ RMI 45۔ اس چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اپنے بھائی پر اسلحہ اٹھاتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اسے ہٹا نہ لے۔ ارشاد باری تعالیٰ، کیا تم لوگوں نے خود سے ہی یہ حساب لگا لیا ہے کہ تمہیں یوں ہی جنت کا داخلہ مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم ان آزمائشوں سے نہیں گزرے جو تم سے پہلے ایمان والے گزر چکے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ، کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتہ مقرر نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ، اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے۔ سورہ نساء 48۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کس کی مجلس میں بیٹھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں، جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے، جس کی بات سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور اس کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت کی طرف رغبت ہو۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص وضو کرے اور عمدہ طریقے سے وضو کرے، یعنی تمام اعضاء کو اچھی طرح دھوئے، اور پھر یہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ان میں سے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر آیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور فرض نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ صحیح بخاری 1144۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تمہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شراب سے علاج کرنا حرام ہے، وہ دوا نہیں بلکہ بیماری ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5141۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے جو حدیث سن کر اس کو آگے بیان کرے۔ اللہ حافظ۔